السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آئمہ اور دردانہ کو جب مکمل طور پہ مایوسی ہو چکی ہے کہ اس گھر کے تو سارے بیٹوں کی ہی شادیاں ہو چکی ہیں اور اب آئمہ کا تو کوئی چانس ہی نہیں، تو وہ گھر پہ واویلا مچا دیتی ہیں کہ اس گھر میں جو ذلت میری بیٹی کو اٹھانا پڑی ہے کہ وہ دلہن بنی انتظار کرتی رہ گئی، لیکن اس کا ہونے والا دلہا کسی اور سے نکاح کر کے پہنچ گیا، تو اب ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ اس ذلت بھری زندگی سے تو بہتر ہے کہ ہم دونوں ماں بیٹی کہیں جا کے خودکشی کر لیں۔ سامان پیک کر کے دونوں ماں بیٹی گھر سے نکلنے لگتی ہیں تو ایمل انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس طرح گھر چھوڑ کے نہ جائیں، تو ان کا سارا غصہ ایمل پہ ہی نکلتا ہے۔ اسے کہتی ہیں کہ زیادہ ہمدردی کے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہم سے ہمدردی کرتی ہو، ادھر اپنی بہن سے ملی ہوئی ہو، تمہاری شہ پہ ہی اس نے عفان سے شادی کی ہے۔ دردانہ کہتی ہے میری بھی بد دعا ہے، تم دونوں بہنوں نے جس طرح سے میری بیٹی کا حق کھایا ہے، سکھی تم لوگ بھی ساری زندگی نہیں رہو گے، یہ ایک ماں کی بد دعا ہے۔ پہلے میری بیٹی آئمہ شہر یار سے شادی کرنا چاہتی تھی تو اس نے تم سے محبت کی شادی کر لی، اور اب اگر وہ عفان سے اپنے آپ کو شادی کے لیے منا ہی چکی تھی تو اس سے تمہاری بیوہ بہن نے شادی کر لی۔ ایمل بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں، آپ اس طرح سے بد دعائیں نہ دیں۔ جہاں تک شہر یار کی بات ہے، اس نے تو کبھی مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ اس کی کوئی کزن اس میں انٹرسٹڈ ہے، اور شہر یار نے یونیورسٹی میں مجھے خود ہی پرپوز کیا تھا، خود ہی میرے پیچھے پڑا تھا، ورنہ مجھے اس میں پہلے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور جہاں تک بات رہی اینی کی، تو آپ میرا یقین کریں، میں نے اینی کو بہت بار عفان سے دور رہنے کا کہا، لیکن ان لوگوں نے کب نکاح کا فیصلہ کر لیا اس بات کی خبر بھی نہیں لگنے دی۔ جتنا آپ لوگ اس نکاح سے انجان تھے اتنا ہی میں بھی انجان تھی۔ لیکن دردانہ اور آئمہ تو سوچے بیٹھی ہیں کہ آج یا تو آر یا پار۔ اپنے سوٹ کیس لے کے باہر نکلنے لگتی ہیں تو ایمل فوراً ہی شہر یار کو کال کر دیتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگ آفس نہیں پہنچے تو ممی کو لے کے فوراً گھر آئیں، یہاں پر دردانہ، خالہ اور آئمہ نے بہت ہنگامہ کیا ہوا ہے۔ فاخرہ جب واپس آتی ہے اپنی بہن کو اس طرح سے سوٹ کیس پیک کر کے باہر جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو فوراً اسے روکتی ہے، جبکہ دردانہ کہتی ہے باجی اب کس حق سے ہم یہاں رہیں، پہلے تو امید تھی کہ میری بیٹی اس گھر کی بہو بنے گی تو مجھے بھی اس گھر میں رہنے کا تھوڑا حق مل جائے گا، لیکن اب جب کہ مکمل طور پہ نا امیدی ہو چکی ہے تو جانے دیں، ہم کسی بھی یتیم خانے میں باقی کی زندگی گزار لیں گے۔ تو فاخرہ پر دردانہ کی یہ ایموشنل بلیک میلنگ سچ میں اثر کر جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم اس طرح سے کیسے جا سکتی ہو، کیا میں لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع دے دوں کہ بہن کے پاس اتنا بڑا محل نما گھر تھا، پھر بھی اس نے اپنی چھوٹی بیوہ بہن کو اور اس کی بیٹی کو گھر سے نکال دیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک حق کی بات ہے تو تم بے فکر ہو جاؤ، تمہیں اس گھر میں رہنے کا پورا حق بھی ملے گا، کیونکہ میں ایک فیصلہ کر چکی ہوں۔ اب کھل کے تو نہیں بتاتی کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے، البتہ ایمل بھی وہیں کھڑی ہوتی ہے تو اس کے سامنے غصے سے یہ ضرور کہتی ہے کہ اینی کی غلطی کی سزا اسے تو ملے گی ہی، لیکن جس نے اس کا ساتھ دیا ہے سزا اسے بھی ملے گی، اور اگر اس دفعہ میری بات نہ مانی گئی تو میں ان دونوں بہنوں کو گھر سے نکال دوں گی۔ دوسری طرف اینی بھی گھر کے کشیدہ ماحول سے بہت پریشان ہو جاتی ہے، عفان سے کہتی ہے کہ آپ نے زبردستی اپنی خواہش تو پوری کر لی، میرے ساتھ نکاح کی، لیکن اب جو کچھ گھر میں ہو رہا ہے وہ بالکل ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آئمہ مکمل طور پہ پاگل ہو چکی ہے۔ پہلے اس نے اینی پر جان لیوا حملہ کرنے کی کوشش کی، اس کا گلا دبانے کی کوشش کی، اور پھر عفان کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ جب عفان اسے منع کرنے آیا تو اس کے منہ پہ کھینچ کے ایک تھپڑ دے مارا۔ عفان جب دیکھتا ہے کہ اینی اتنی پریشان ہے تو اگلے دن یونیورسٹی لے جانے کے بہانے اسے اپنے ساتھ ساحل سمندر پہ لے جاتا ہے، کیونکہ مہروز نے عفان کو جہاں اینی کی باقی پسند ناپسند بتائی تھی وہاں یہ بھی بتایا تھا کہ اینی کو ساحل سمندر بہت پسند ہے۔ اب اینی تھوڑی دیر کے لیے عفان کے ساتھ ساحل سمندر پہ جب گھومتی ہے تو سچ میں خود کو ٹینشن فری محسوس کرتی ہے، لیکن ان دونوں کو نہیں پتا کہ گھر میں اتنا بڑا ہنگامہ ہو چکا ہے، اور فاخرہ بیگم بے چینی سے عفان اور اینی کی واپسی کا انتظار کر رہی ہیں۔ جیسے ہی عفان گھر داخل ہوتا ہے تو فاخرہ بیگم اس کے سر پہ موجود ہوتی ہیں اور اسے دو ٹوک الفاظ میں کہتی ہیں
کہ تم نے اپنی منمانی کر لی، لیکن اب میرا حکم ہے کہ تم ابھی کی ابھی اینی کو طلاق دو گے اور آئمہ سے نکاح کرو گے۔ عفان کہتا ہے ممی یہ بھول جائیں میں نے اینی کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما اور اس آئمہ سے میں کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ تو فاخرہ بیگم صاف کہہ دیتی ہیں کہ اگر تم میرا حکم نہیں مان سکتے تو ابھی اپنی بیوی کو لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ عفان بھی اپنی ماں سے صاف کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہی حکم ہے تو آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں اینی کو یہاں سے لے جاؤں گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ عمر بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ اب فاخرہ بیگم عمر کو تو کبھی بھی اپنی نظروں سے دور نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ان کے مہروز کی نشانی ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا ابھی بھی فاخرہ بیگم عفان اور اینی کو گھر سے نکال دیں گی یا پھر عمر کی وجہ سے انہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔